سورکانتل سیزن 3 عالیہ تانیہ طاہر ناول قسط نمبر 46۔ روشانے کے ہاتھ تھامے بیٹھی وہ مسلسل رو رہی تھی۔ تم نے بڑا سر جھکا دیا ادا، مجھے یقین نہیں آتا، میری اتنی معصوم سی بیٹی جو اتنی نازک تھی کہ پاس سے ہوا بھی گزرے تو ڈر جائے، وہ گھر سے بھاگ سکتی ہے۔ تم جانتی ہو تمہارے بابا وہ چھپ کر روئے ہیں، تمہارے اس قدم کی وجہ سے تمہارے بھائی نے جیسے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا۔ حیدر بھائی کا شکر ہے کہ وہ تمہارے بابا سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے پلٹ کے ایک بار بھی نہیں کہا۔ یار عزت ہے کوئی ان کی بھی، کبھی پلٹ کے شکوہ نہیں کیا۔ اور تمہارے بابا اسی بات کو لے کے اپنے بھائی کے گربیدہ ہو گئے، اور ایک بار کوشش بھی کی تمہاری وجہ سے کہ شاید تم خوش نہ ہو، لیکن تم نے بہت غلط کیا، اپنے دامن میں ایسا داغ کیوں لگوا لیا۔ روشانہ نے آنسو صاف کیے جبکہ ادا سے سک اٹھی۔ اس نے واقعی داغ لگوا لیا تھا۔ ہم معافی چاہتے ہیں، آپ ماما پلیز ہمیں معاف کر دیں، ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے جس سے آپ کا سر جھک جائے یا بابا کا یا بھیا کا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ روشانے نے کبھی اس کے اندر وہ سب محسوس نہیں کیا تھا جتنا اس کے ساتھ شادی کرنے کے نام پر وہ اکڑ جاتی تھی۔ وہ جس طرح رو رہی تھی، روشانے نے اسے سینے سے لگا لیا اور ادا ماں کے سینے سے لگ کر پوری طرح رو دی۔ آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم کبھی کچھ غلط نہیں کریں گے، ہم بابا کا سر نہیں جھکائیں گے، وہ بولی جبکہ روشانے نے اسے پیار کیا۔ چلو اب رونا بند کرو، مجھے بتاؤ اب تو نہیں جھگڑا ڈالتی تم؟ وہ ذرا گھور کے بولی۔ ادا نے نفی میں سر ہلایا۔ روشانے مسکرا دی۔ میں تو اس انتظار میں ہوں کب تم دونوں کے پیارے پیارے بچے ہوں گے، وہ بولی جبکہ وہ جھجک گئی اور ذرا شرما کے نگاہ جھکا گئی۔ روشانے کھل کر ہنسی۔ یعنی میرے داماد نے تمہیں قابو میں کر ہی لیا؟ وہ ہے ہی ایسا، تو بہت خوش تھی۔ کیسی ماں ہیں آپ؟ بیٹی سے زیادہ داماد اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ خیر مجھے تو تم سے زیادہ وہی پسند ہے، بس سب کو وہی پسند ہے، ہماری ویلیو ہی نہیں کوئی بھی۔ وہ منہ بسوڑ کر بیٹھ گئی۔ روشانے کھل کر ہنسی۔ ادا بھی ہلکا سا مسکرائی اور روشانے نے اسے پیار کیا۔ تمہارے بابا تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، وہ بولی تو ادا نے سر ہلایا اور پھر دونوں باتیں لے کر بیٹھ گئی۔ ادا اسے وہاں پر ہوا سب کچھ بتا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف اذان اس پر چڑھا بیٹھا تھا۔ کیا جہالت ہے، وہ دھاڑا بھائی کو مرتا چھوڑ کے خود جو محبوبہ کے ساتھ عیاشی کے لیے نکل گیا تھا، اس دن کا حساب تجھے دینا ہوگا۔ ایسے حیدر اذان اس پر موقع تان گیا۔ ایکسکیوز می، تمہاری ساری ہڈیاں جڑوا کر گیا تھا اور یہی غلط ہوا تو ابھی مجھ پہ چڑھے بیٹھے ہو۔ وہ اسے پیچھے دھکیل کر اترا جبکہ اذان نے چٹکی بجا کے اسے دیکھا۔ دیکھ لوں گا تمہیں تو میں، وہ بولا جبکہ سبھی ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، جبکہ نیمرا کی نگاہ اس پر سخت تھی۔ پہلے سے کئی گنا زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ یہاں اس کی اپنی نگاہ کی بات تھی، یہاں لیکن جو کچھ بھی تھا وہ ان سب سے مختلف اور بہت خوبصورت تھا۔ لیکن ادا جیسے ہی لفظ اسے چبھ ہی گیا اور وہ گہرا سانس بھر گئی۔ اچھا بھئی آئس، ایک شرط ہے ہماری، اور تمہیں یہ بتانا ہے کہ ہماری پیاری بھابھی جی جیتی ہیں اس میں یا میں؟ وہ دونوں بازو اٹھا کر بولا کیونکہ سب جہاں آئس کو دیکھ رہے تھے وہیں وہ پیچھے پیچھے چل کر آتے۔ آئل کو گود میں بھر چکی تھی اور اذان کی رگی شرارت اسے دیکھ کر پڑپڑا اٹھی۔ آئس نے جانا کی طرف دیکھا جبکہ جانا منہ بنا گئی۔ آپ نہ بس بند کریں یہ سب، مجھے علم ہے گھر میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے، بس اشر بھائی کا نام مت لیجیے گا بھابھی، باقی تو لسٹ میں پہلے نمبر پہ میں ہی ہوں۔ اذان کیا کم تھا جو دوسرا بھی آ گیا تھا؟ جانا اور مائی ان کے سیلف obsession کو دیکھ کر حیران تھی۔ کتنا وہ سب خود پرست تھے۔ جب اذان نے کھول کر اسے دیکھا، اوہ ہیلو، تم ہیرو گے میڈیا پر، اس گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن بھابھی کو لگتا ہے ہم سب میں یہ چھٹکو سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ مطلب واہ، شانے اچکا گیا۔ تمہارا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے آہل کی طرف دیکھا جو جانا کی گود میں کافی خوش تھا۔ یہ تو ڈیڈ کا ٹائم پاس ہے، شکل تو دیکھو، آلو سے کم نہیں ہے۔
आयल के गाल पे चुटकी पड़ते वो बोला जबकि जाना जल बुन गई। अलबत्ता माही मुंह पर हाथ रख के हंस रही थी और अबीर भी। ये फैसला मॉम करेंगी, अजान चिढ़ कर बोला। तुम डैड से करा लो। आइस छोड़ा वो सोफे पर बैठ गया। जबकि उन सब की नोक झोंक पर सब हंस रहे थे और लाइबा ने गहरा सांस भरा। दादी आप बताएं, ये सब तो मेरे दुश्मन हैं। हाँ क्यों नहीं दादी, आप बताएं। वो दोनों जीमल के इर्द गिर्द बैठ गए। भाई तुम दोनों ही खूबसूरत हो, जीमल बोली जबकि आइस ने सर झटका। ये धांधली नहीं चलेगी, सीधी बात है। आइस हैदर इज द मोस्ट गॉर्जियस एंड हैंडसम मैन एज एवर, वो फक्र से बोला जबकि अज़ा ने क्वेश्चन उसके मुंह पर मारा और फिर आइस ने मारा और वो दोनों बच्चों की तरह फिर से लड़ पड़े। ये क्या हो रहा है? हैदर की आवाज़ पे दोनों एकदम सीधे हुए। हाय डैड। आइस को देख के हैदर का दिल खुश हो गया तो और किस कदर लापरवाही से उसने अपने बाल सीधे करते बाप को कहा था और मिलकर वो उससे पूरे 2-3 माह बाद रहा था। हैदर आके बड़ा आइस उसे देख रहा था। उसकी पेशानी पे एक बल सा पड़ा। क्या मुझे किस करना चाहते हैं? आइस के मुंह पर के मुंह आइस के मुंह बना कर कहने पर अजान का शर्त पार कहका उभरा जबकि बाकी सब उसकी बेशर्मी पे मुंह पर हाथ रख गए और हैदर ने उसके गाल पे चमाट मार दिया था। किसकी इजाज़त से तुमने ये एक पाँव दुबई और एक पाकिस्तान में रखा हुआ है? वो बरहमी से बोला जबकि आइस गाल को जाकर रह गया। खुदा की कसम, अब दादा को आने दे फिर बताऊंगा। इंसान के बच्चे बन जाओ आइस, और ये कब तक तुमने ये काम जारी रखना है? सीधी तरह बिजनेस पर ध्यान दो, हैदर ने सख्ती से कहा जबकि वो सर झटक गया। सारे पीछे पड़ गए हैं मेरे, वो बोला जबकि अजान ने उसे ठेंगा दिखाया था जिस पर आइस ने खींच कर उसे मुक्का मारा और अजान पलट कर वार करता कि हैदर के घूरने पर दोनों सीधे हो गए। बांस जैसे वजूद है तुम दोनों के और तमाशा लगा कर रखा है दोनों ने, वो बोला जबकि वो बालों में हाथ फेर गए। अच्छा डैड एक बात तो बताएं। वो दोनों जाना को तंग करने को बोले। जाना तो उठ ही गई जबकि एकदम सब हंसने लगे थे। हैदर सवाली नजरों से उन सबको देखने लगा। आप दोनों रुक जाएं, मैं ही पूछ लेती हूँ। अंकल आपको लगता है आयल ज़्यादा प्यारे हैं या ये दोनों? वो आयल के गाल पे प्यार से हाथ फेरती बोली जबकि उन दोनों को गोरी लगाई। वो दोनों ही अतरा गए जैसे गुमान हो कि हैदर ने उनके हक में ही फैसला देना है। सिर्फ हैदर मुर्तज़ा। हैदर सुकून से टांग पर टांग चढ़ा गया जबकि आइस और अज़ा ने बाप को ऐसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। सब सर थाम गए। आयल सबसे प्यार है, वो मन है। बेटा जी शक्ल तो देखो इसकी, कच्चा आलू। वही बेटों वाला अंदाज, सभी नफ़े में सर हिला के। आज तक हैदर सुधरा था जो वो लोग सुधरते। हमारे बाप के अरमान नहीं दबेंगे, अज़ा ने सर झटक कर आइस के कान में कहा जबकि साथ ही मोबाइल निकाल लिया। मुझे तो डर है जोश में आदमी होश गवा कर फिर से कोई कारनामा सर अंजाम ना दे दे, वो बोला जबकि दोनों की खीखी हैदर की चप्पल से थम गई। आइस तो जुस्त लगा कर खड़ा हो गया जबकि अजान बेचारा हमेशा बंसता था। हंसी मजाक और कहकों में इस घर में खुशियों का समा लौट आया था। 30 करोड़, उस आदमी ने संजीदगी से बैठे आर्यान को देखते कहा जबकि आर्यान ने गौर से उसकी जानिब देखा। डैड को इल्म है? उसने बस इतना सवाल किया। अरे नहीं आर्यान साहब, हैदर साहब होते तो अब तक बात बन ही ना जाती। आपके अदालतों के चक्कर काटेंगे। देखें, इसमें आपका फ़ायदा मेरा भी फ़ायदा, और जहाँ तक गौहर नवाब की बात है तो छोड़िए, बस रफ़ा दफ़ा करें मामला। उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो आपको चाहिए आगे बढ़ के थाम लें। अच्छा ऑप्शन है, आपकी लाइफ बन जाएगी जनाब, वो बोला तो अरियान ने गहरा सांस भरा। इस वक्त ये अल्फाज के हैदर होता तो अब तक इन बहसों में मामला निबट जाता। ये बात उसे शिद्दत से चुभी थी और उसने एक गहरा सांस खींचा। रकम बढ़ाएंगे फिर बात होगी, वो सुकून से बोला। 40 करोड़, वो आदमी शायद इतना सोच ही बैठा था। मज़ीद बढ़ाएं, वो पेपर वेट घुमाने लगा जबकि उस आदमी के चेहरे पर परेशानी का अंसर था। क्या हुआ?
میرا باپ اتنے میں بک جاتا تھا کیا؟ اس کے سوال پر سامنے بیٹھا شخص غصے سے اسے دیکھنے لگا اور ریان نے وہ پیپر ویٹ اٹھا کے پھینکا جو کہ اس آدمی کی گود میں جا کے گرا۔ جا کر اس گوہر نواب کو بتا دو، ریان حیدر ان مظلوم لوگوں کے لیے اپنی آخری سانس تک کھڑا ہے، اور جس دن وہ انگلی اٹھا کر بولا، جس دن میں چاہوں گا اسے عدالت میں آنا ہوگا۔ تم غلط کرو جوان ہو، ابھی بہت عمر ہے تمہاری، باقی ابھی تم ان چیزوں میں نہ پھنسو۔ اپنے ہاتھ میں جب انصاف کا ترازو اٹھا لیا ہے تو یہ ترازو تمہارے جیسے کتوں کے لیے جو ہر گلی میں گھومتے ہیں میں پھینک دوں گا؟ نہیں، غور سے کہہ دو۔ وہ تیاری کرے عدالت میں پیشی دینے کی، وہ کہہ کر اٹھ گیا جبکہ وہ آدمی جھٹکے سے اٹھا۔ ریان کی نگاہ پیچھے کڑے آئس پر گئی اور اس آدمی نے بھی آئس کو دیکھا۔ آئس اندر آ گیا اور وہ آدمی باہر نکلتے ہوئے رکا۔ سمجھائیں سر اپنے بھائی کو، اتنے جذبات موت کے تختے تک پہنچا دیتے ہیں، وہ بولا جبکہ آئس نے سوار نظروں سے اسے دیکھا۔ دانت پیس کے ابھی وہ اس کی بکواس پر کچھ بولتا کہ ریان نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا اور وہ آدمی باہر نکل گیا۔ کیا بکواس کر کے گیا یہ؟ وہ بھڑکا۔ بولنے دو، اور تم؟ وہ ایک دم آگے بڑھا اور اسے گلے لگا لیا جبکہ آئس اب بھی تپا ہوا تھا۔ یار اتنے دنوں بعد نظر آئی ہو تم، اور تم کیوں روح پردہ ہوئے بیٹھے ہو؟ وہ الگ ہوتے ہوئے بولا۔ روح پردہ نہیں ہوں، پتہ ہے مجھے، میری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بس کچھ ذاتی معاملات میں پھنسا ہوا تھا تو پر جانا نہیں ہو۔ خیر بیٹھو، میں امجد سے کافی منگواتا ہوں، اس نے کہا جبکہ آئس بیٹھ گیا۔ اس آدمی کی بات پوری طرح کھٹک رہی تھی اور ریان بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے وجہ کچھ اور ہے تمہارے گھر نہ آنے کی، آئس بولے جبکہ ریان ہنس دیا، کیونکہ اشر اور اذان بھی اس کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ کتے اور کمینے ہیں یہ دونوں، جب اکٹھے ہو ہی رہے تھے تو ہمیں بلاتے ہوئے کون سی تکلیف تھی؟ اذان چلایا جبکہ اشر نے آئس کے سر پہ ایک چیت لگائی اور آئس اٹھ کر اسے بغل گیر ہوا۔ اشر نے گرم جوشی سے اسے خود میں بھینچ لیا اور وہ تینوں سامنے، اور ریان اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ کچھ کھانے کا ارادہ ہے یا پینے کا؟ ریان اپنی جون میں پوچھ کے جبکہ اسے اندازہ تھا کہ سامنے دو کمینے بیٹھے تھے۔ ہاں ہاں، پینے کو منگواؤ کچھ یار، ذرا نشہ وشہ مار کر جائیں گے، مزہ آئے گا۔ اذان اور آئس بیک وقت بولے جبکہ اشر نے ان دونوں کو گھورا اور وہ زبان دبا کے۔ اشر بھائی ڈیڈ کا کردار ادا نہ کریں، کون سا یہاں کوئی ہے جو میں دیکھ لے گا؟ فضولیات نہ کرنا، وہ غصے سے بولا جبکہ ان دونوں کو ہی غصے سے دیکھا تھا۔ میرا تو دل تھا ذرا ہم کوئی عربی عورت بلاتے ہیں، ذرا میری شادی میں ٹھمکے بول کے لگاتی ہیں۔ اذان نے کھڑے ہو کے ٹھمکے لگائے جبکہ وہ تینوں ہی ہنس دیے۔ کیوں پریشان ہے بھائی؟ تو ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی آئے گی، بس ڈیڈ کو سنبھال لے۔ ویسے ڈیڈ نے اپنی جوانی میں ایک سے بڑھ کر ایک کام کیا ہے، اب کون سا سدھر رہا ہے ہمارا باپ؟ اشر بولا جبکہ وہ چاروں افسوس کرنے لگے، لیکن چاروں ہی بہت عرصے بعد اکٹھے ہوئے تھے، تبھی وہ چاروں باتوں میں لگ گئے، ہنسی مذاق کہکوں میں، جبکہ ریان نے آئس کے لیے کافی اور باقی تینوں کے لیے فریش جوس منگوا لیا تھا۔ سر ٹریکر لگا دیا ہے، وہ آدمی بولا۔ ٹھیک ہے، اب جو کہا ہے ویسا کرو، وہاں سے فوراً نکلو۔ فون پہ کسی نے ہدایت دی اور وہ اس ملازم کو پیسے دے کر ان کے جوس میں نشہ آور ادویات ملا چکا تھا۔ ملازم وہ ٹرے لے کر اندر آیا اور ان سب کو پیش کر کے وہ جلدی سے وہاں سے باہر نکل گیا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا، وہ عرصے سے حیدر کا ملازم رہا تھا اور آج پیسوں کے لیے اس نے غداری کر دی تھی۔ وہ وہاں سے نکل گیا۔ تم سب یہ دیکھ لینا، یہ گوہر، میں اس کو زندہ کاٹ دوں گا۔ وہ چاروں نشے میں دھت اپنی اپنی کرسی پر جھوم رہے تھے جبکہ ریان غصے سے بولا، میرے پاس اس کا وہ ریکارڈ ہے کہ وہ کبھی جیل سے نکل نہیں سکے گا۔ وہ واقعی نشے میں بولے جا رہا تھا۔ اشر ٹیبل پر سر رکھے پڑا تھا جبکہ اذان کرسی پر کھڑا تھا اور آئس چیئر کی پشت پر چپکا ہوا تقریباً لیٹ چکا تھا۔ آؤ یار، چھوڑو اس بات کو، بس مجھے دیکھو، میں ایسے ناچنے والا ہوں اپنی شادی پر۔ اذان چلایا اور اس نے ناچنا شروع کر دیا جبکہ وہ سارے ہنسے ہوئے تھرتھرانا شروع ہو چکے تھے۔
جبکہ آئس ٹیبل پہ بیٹھا ٹیبل بجا بجا کر گا رہا تھا اور اذان ناچ رہا تھا، اور اشرف بھی ناچتے ہوئے اس پر پیسے وار رہا تھا، جبکہ اریان کی بھی صورتحال یہی تھی۔ اور اچانک اس شور ہنگامے میں فون بجنے لگا۔ باپ کا فون ہے، آئس نے کہا جبکہ وہ تینوں ہونٹوں پہ انگلی رکھ گئے۔ یس ڈیڈ، وہ چلایا جبکہ اشرف نے اسے مکہ مارا۔ جی 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 ابا، وہ بولا۔ کہاں ہو تم؟ حیدر کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ جنت میں، وہ مسرور سا بولا جبکہ وہ تینوں کہکا لگا اٹھے۔ کیا بکواس ہے، تم چاروں گھر کیوں نہیں آئے اب تک؟ وہ بڑھ کر جبکہ وہ چاروں ہی بلا وجہ ہنسے جا رہے تھے۔ ڈیڈ، آپ کو بھی جنت کی سیر کرائیں؟ جسٹ کم ہیئر بیبی۔ اذان کے چٹکلے پر ان کے کہکے اٹھے جبکہ دوسری طرف حیدر پریشانی پر پر ڈالے موبائل کان سے ہٹا کر اٹھا۔ کیا ہوا؟ لائبہ نے اس کی جانب دیکھا۔ آج یا تو یہ چاروں نہیں یا میں نہیں، وہ دھاڑا۔ لائبہ پریشانی سے اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا ہے حیدر؟ ہمیں فکر ہو رہی ہے۔ وہ جلدی سے دوپٹہ سنبھالتی اٹھی۔ بس تم فکر ہی کر لو، وہ بھڑک کر اٹھ گیا اور باہر نکلا تو جانا اور ادا دونوں کو ہی پریشانی سے حال میں بیٹھا پایا تھا۔ مائی بھی ان کے ساتھ تھی، ان بچوں کو بھی ان گھمنڈوں نے تنگ کر رکھا تھا۔ وہ باہر نکلا۔ زریاب، اس نے عادت کے مطابق بھائی کو آواز لگائی تو زریاب تو شاید کسی کام میں مصروف تھا، اٹھ کر باہر آ گیا۔ روشانی بھی آ گئی تھی۔ چلو ذرا میرے ساتھ۔ خیریت؟ زریاب نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں بتاتا ہوں، آ جاؤ، وہ کہہ کے باہر نکلا جبکہ زریاب بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ ان چاروں کی آواز بلا شبہ کافی اچھی تھی کہ نشے میں ہونے کے باوجود ان کی آواز پوری نہیں لگ رہی تھی۔ وہ چاروں ہی ناچنے میں مصروف تھے جبکہ آئس اور اذان ٹیبل پہ کھڑے ٹھمکے لگا رہے تھے اور اشر اور اذان نیچے کھڑے تھے اور پورے جوش میں وہ جیسے سب بھلائے ہوئے تھے۔ حیدر نے آئس کی لوکیشن ٹریک کی تھی اور وہ جب وہاں پہنچے تو اپنے چاروں سمجھدار، باشعور اور معزز پیشوں سے تعلق رکھنے والے بیٹوں کے کرتوت دیکھ کر وہ جہاں سر پکڑ چکا تھا وہیں زریاب اپنی ہنسی حیدر کی وجہ سے روک گیا۔ اوئے ڈیڈ! وہ دونوں جوش لگا کے اترے اور اس کے ارد گرد ناچنے لگے جبکہ گانے اب بھی گائے جا رہے تھے۔ بس! حیدر دھاڑا، کیونکہ اذان اور آئس نے زریاب کے ہاتھ اٹھا اٹھا کر ناچنا شروع کر دیا تھا۔ وہ چاروں رکے اور حیدر نے گھور کر دیکھا۔ شراب پی ہے تم لوگوں نے؟ وہ پوچھنے لگا جبکہ وہ چاروں نفی میں سر ہلا گئے۔ بکواس کی نا تو چپل اتار کے منہ توڑ دوں گا۔ وہ پاؤں سے چپل ہی اتار گیا۔ خدا کی قسم نہیں پی بیبی۔ اریان نے باپ کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور اس کے چہرے پہ انگلی پھیری جبکہ جیسے کسی فلرٹ لڑکے کے وہ تینوں کھی کرتے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ گئے جبکہ حیدر نے اریان کو جھٹکا۔ میرا نا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، ان چاروں کو گاڑی میں ڈالو، حیدر بولا جبکہ زریاب نے ان سب کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہا اور وہ چاروں ایک گاڑی میں پیچھے والی سیٹ پر ایک دوسرے پر چڑھ چڑھ کر بیٹھ گئے۔ زریاب اپنی ہنسی روک رہا تھا جبکہ حیدر ان چاروں کا گلا دبا دینے کو تیار تھا۔ زریاب، ان دونوں کو نکالو یہاں سے، اس نے اشر اور اذان کو باہر کھینچ کر نکالا جبکہ اریان کی گود میں آئس سرک کے پڑا تھا اور حیدر ڈرائیو کر رہا تھا۔ دوسری گاڑی میں زریاب آ رہا تھا۔ جانا، اذان کا چہرہ تام کر اشر ایک دم ہوش میں آیا۔ ابیر! یا اللہ! زریاب تو خوفزدہ ہی رہ گیا، معلوم نہیں نشے میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر گزرتے۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں دونوں گاڑیاں گھر میں داخل ہوئیں تو چاروں جھولتے ہوئے اندر آئے تھے۔ حیدر سنجیدگی سے اندر آیا اور وہ چاروں صوفوں پر پڑ جاتے کہ حیدر نے ان سب کو وہیں روک دیا۔ جانا اور ادا دل تھامے انہیں دیکھ رہی تھیں کیونکہ آئس تو آپے میں ہی نہیں تھا۔ اس نے ادا کو سب کے سامنے آنکھ ماری تھی اور وہ جیسے زمین میں گھٹ گئی۔
اور دوسری طرف اشرف بھی جانا کی طرف بڑھا مگر حیدر نے ان سب کو وہیں روک لیا تھا۔ زریاب اپنی ہنسی کو بلا کر نکال ہی گیا۔ سوری بھائی، مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا۔ مجھے لگتا ہے انہوں نے شراب نہیں کی، کوئی اور بات ہے۔ زریاب اس کے گھوڑے پر سنجیدہ ہوا۔ کیا پیا ہے تم لوگوں نے؟ وہ سوال کرنے لگا۔ ڈیڈ مجھے نیند آ رہی ہے، آج تو بیزار ہو گیا تھا باپ سے۔ ادا کو دیکھنے کے بعد میں ایسا تھپڑ ماروں گا کہ سارا نشہ اتر جائے گا۔ کہاں مر کے آئے ہو تم چاروں؟ وہ بڑکا۔ ڈیڈ لائٹ ہاٹ ایریا میں ہی لے کے گیا تھا۔ اذان کی چوٹ پہ آئس کو کھانسی لگ گئی۔ کمینے، وہ اس پہ چپٹا جبکہ شور و ریان کی کھیکی شروع ہو چکی تھی۔ یہ کمروں میں جانے قابل نہیں ہے، یہیں پڑے رہنے دو ان کو، وہ بولا اور غصے سے پلٹا۔ طیبہ کو دیکھا جو دل تھامے کھڑی نہیں دیکھ رہی تھی۔ ڈیڈ، چیپ ٹپاک ٹم ٹم، اذان کی شولڈی پر ان چاروں کے چھت پار کہکوں نے حیدر کا گویا ضبط ختم کیا تھا۔ چپو اتار کے اس نے ماری اور سیدھا اذان کے کندھے پہ لگی اور وہ تینوں ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ زریاب بھی ہنس رہا تھا۔ اچھا، صبح بات کر لیں گے بھائی، ابھی انہیں سونے دیں، زریاب بولا جبکہ حیدر نے نفی کی۔ اچھا یار، پپا مان بھی جا۔ حیدر کے بولنے پر اشر کے بولنے پر حیدر نے مٹھیاں بھینچ لی جبکہ حیدر نے دانت پیسے۔ وہ ہوش میں نہیں ہے، زریاب ہنستے ہوئے غصے سے پھرتے حیدر کو اس کے کمرے میں لے گیا جبکہ سب سے پہلے آئس نے ادا کا ہاتھ تھاما اور ایک دم گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ مگر سبھی باقیوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ اسے گھسیٹ کے اندر لے گیا اور اسی طرح جانا کو اشر لے گیا تھا۔ ایک کوارا ہی رہ گیا، میری شادی کرا دے، وہ دہائی دینے لگا جبکہ اریان اپنے کمرے میں جھولتا جھولتا جا کے بیڈ پہ گرا۔ نیمرا دور کھڑی سارا تماشا دیکھ رہی تھی اور لائبہ نے اذان کو اس کے کمرے تک پہنچا کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ اب صبح شاید ہی 4 بجتے۔